السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شب برات قریب آ رہی ہے۔ اس مبارک رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں رب کریم انسانوں کی ایک بڑی تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں۔ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، قبیلہ بنو کلب۔ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بدنوں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ اس رات میں انسانوں کی، ایمان والوں کی گناہوں سے مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن چند گنہگار یا چند گناہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی ہے اور 15ویں شعبان کے موقع پر بھی وہ ان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے دلدل میں لتھڑے ہوئے ہیں، تو ایسے گنہگاروں کی رب کریم اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ یہ پیغام شب برات سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس لیے جاری کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس گناہ میں ملوث ہو، وہ گناہ ہم سے ہو رہا ہو، تو ہم سچی پکی توبہ کر لیں، اس رات کے آنے سے پہلے اس گناہ کے دلدل سے نکل جائیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، تاکہ اس رات کے مغفور بندوں میں، جن کو اللہ معاف کرنے والے ہیں، ان بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ تو آئیے ناظرین، وہ چند اہم گناہ جو مختلف احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں، ایسے چند گناہ ہم نے نوٹ کیے ہیں، ان گناہوں کی فہرست ہم سمجھتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ پہلا، شرک کے گناہ کو، مشرک کو اللہ تعالیٰ اس رات میں نہیں معاف کریں گے۔ کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی قانون بنایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو شرک کے گناہ سے ہم سچی پکی توبہ کر لیں۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، عقیدے کی نگرانی کریں، ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہ ہو جو ہمیں شرک کے دلدل میں گرا دے۔ نمبر 2، دوسری بات عرض کرنے سے پہلے شرک میں یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں ریاکاری کو شرک خفی، چھوٹا شرک اور چھپا ہوا شرک بتایا گیا ہے۔ تو ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اور اس گناہ سے توبہ کا اہتمام کریں۔ دوسری بات، دوسرا گناہ، حدیث پاک میں لفظ ملتا ہے مشاحن، کینہ پرور، یعنی کسی سے دل میلا رکھنا، دل گندا رکھنا۔ اس سے انتقام اور بدلہ تو نہیں لے سکتے ہیں، لیکن دل میلا ہے کہ میرا بس چلے گا نا تو میں اس کو سبق سکھا دوں گا، میں اس کو تکلیف پہنچا دوں گا۔ کسی سے دل میلا رکھنا، مشاحن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ناحق قتل کرنے والا اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ چوتھا، بدکار اور زناکار، زنا کرنے والا مرد اور کروانے والی عورت۔ اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں عصمتوں کی حفاظت فرمائیں۔ اور آج کل ہماری جو بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ حرام طریقے پر بھاگ رہی ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو بیچ کر بھاگ رہی ہے، صرف پیسے کے، چند پیسوں اور چند ٹکوں کے لالچ میں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، ہوس کا شکار بنتی جا رہی ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچواں گناہ، رشتہ ناتا توڑنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا۔ آج گھروں گھروں میں دیکھیے، بھائی بہن سے روٹھا ہوا ہے، بہن بھائی کی بات بن ہے، ماں بیٹے کی بات تک بن ہے، ایسے واقعات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس رات میں رشتہ ناتا توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کر لو، جھک جاؤ، معافی مانگ لو، ان کے پیر پکڑ لو، ان سے دعا کی درخواست کرو، ان کا دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگ لو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو تو اف کہنا اور
لہجہ بدل کر اونچی آواز میں بات کرنا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکا دو، وہ دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہے۔ تو اس اعتبار سے والدین کی نافرمانی اس رات میں اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور 7ویں نمبر پر اسبال ازار، مرد حضرات کا اپنا پینٹ پیجامہ جو بھی کپڑا نیچے پہنتے ہیں اس کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ بے لذت ہے۔ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد اس گناہ میں جو ہے اپنے آپ کو رکھتی ہے، اپنا پینٹ اپنا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہم لٹکاتے ہیں، اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ بے لذت ہے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے اس گناہ سے بھی ہم سچی پکی توبہ کر لیں۔ 8ویں نمبر پر شراب نوشی کا عادی، مدمن الخمر، شراب نوشی کی جس کو لت اور ایڈکشن پڑ چکا ہے، اس کے بغیر اس کو سکون نہیں آتا ہے۔ بہت سارے ایمان والے بھائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، جو اس لت میں مبتلا ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے اس سے سچی توبہ کر لیں۔ یہ سب سے بڑی خباثت ہے، الخبائث ہے۔ شرابی سب گناہ کرنے کی جرأت کر سکتا ہے، اسی وجہ سے اس کو الخبائث کہا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، محترم بزرگوں، دوستو، پیغام یہی ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے اگر ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس سے باہر آ جائے، سچی پکی توبہ کر لے، رشتہ ناتا توڑا ہے تو معافی کر لیں، اللہ کا حق باقی ہے، اس کی ادائیگی کی فکر کوشش شروع کر دیں۔ بندے کا حق باقی ہے، بہن کی میراث دبا کر بات بند کر دی ہے، بہن کا حق ادا کر دیں۔ قرض دار کا قرض دبا کر اس سے رشتہ ناتا توڑ لیا ہے، معافی بھی مانگے اور قرضے کی ادائیگی بھی کریں۔ تو اس پیغام کا مقصد یہی ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، جن بندوں کا حق دبایا ہے ان سے بھی معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان گناہوں سے پوری حفاظت فرمائے، سچی پکی توبہ کی توفیق سعید رب کریم ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس رات کے آنے سے پہلے اللہ تعالی ان گناہوں سے ہمیں سچی نجات عطا فرما دے، تاکہ اس رات کے مغفور بندوں میں، مغفرت کیے ہوئے، معاف کیے ہوئے بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔